سر اگلا سوال ہے کہ 22 رجب کے کنڈوں کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ رجب 1440 کا دوسرا اشرا چل رہا ہے اور آخری اشرے میں سنی اور شیعت دونوں کے ہاں کنڈے چلتے ہیں، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی کیا اہمیت ہے سر؟ کوئی اہمیت نہیں ہے جی، شریعت محمدیہ کے اندر یہ ایک بدعت داخل کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جس طریقے سے کئی کہانیاں چل رہی ہیں نا، یہ کنڈے بھی ایک کہانی ہے، اور ظاہر ہے جب بھی کوئی کہانی لانچ کرنی ہوتی ہے امت کے اندر کسی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ اسے منسوب کیا جاتا ہے، تو یہ کنڈے منسوب کیے ہیں انہوں نے سیدنا امام جعفر بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی علیہم السلام اجمعین، المتوفى 148 ہجری۔ وہ کہتے ہیں امام جعفر کسی کو خواب میں آئے تھے، انہوں نے بشارت دی تھی کہ جو رجب کے کنڈے کرے گا تو اس کے لیے یہ بشارتیں ہوں گی۔ یہ تو سٹارٹ ہی خواب سے ہو رہا ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، نہ امام جعفر کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے۔ یہ وہ ایک پروپیگنڈا جو شیعہ کے ہاں چلا اور وہ کنڈے چل رہے ہیں، اور سنیوں کے ہاں بھی چونکہ امام جعفر ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے، ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، ہم خود دیتے ہیں، تو چونکہ اب ان کا نام بولا گیا ہے، جس طرح کہ 11ویں کے اوپر شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بول دیا جاتا ہے تو وہ 11ویں چلنا شروع ہو گئی ہے، اس طرح سنیوں کے ہاں بھی چلنا شروع ہو گئی۔ باقی دوسری طرف اہل سنت میں جو اینٹی شیعہ ایلیمنٹس تھے انہوں نے کوشش کی کہ جی اس سرمنی کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی کہانی ڈیوائز کی۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں 22 رجب کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، اس وفات کی خوشی میں شیعہ جو ہے نا وہ کنڈے بناتے ہیں۔ یہ ایک نئی کہانی انہوں نے دریافت کی۔ تو یہ کہانی جب آپ نے دریافت کی ہے تو یہ کہانی دریافت جن لوگوں کے بارے میں کی ہے سر ان کی بھی رائے لے لیں کہ ان کا موقف یہ ہے بھی ہے کہ نہیں، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہمارے لیے حضرت معاویہ کی موت یا زندگی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں۔ وہ تو کہتے ہیں ہم کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہے، ہم ان کو اتنا امپورٹنٹ پرسنالٹی کے طور پہ نہیں مانتے۔ وہ کیا مانتے ہیں وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن کہتے ہیں اتنا بھی ہم نے سیریس نہیں لیا ہوا ان کو۔ یہ اسی طریقے سے ہے جیسا کہ بریلویوں کو یہ کیا کہانی کی کروائی جاتی ہے اور دیوبندیوں کو کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے۔ ہم بھی بچپن میں، میرا خود بھی سارے فرقوں میں، مطلب میرا تو بلٹ اپ سارا بریلویت میں ہوا ہے، تو اب یہ بہت بڑی کہانی اور چل رہی ہے۔ آپ کسی اہل حدیث سے بھی جا کے پوچھیں کہ یار آپ اماموں کو نہیں مانتے، وہ کہیں گے نعوذ باللہ ہم تو مطلب اماموں کی خدمات کو لے کے چل رہے ہیں۔ چلے اگر امام حنیفہ رحمہ اللہ سے کوئی اختلاف بھی ہوا کسی مسئلے میں وہ تو الگ بات، باقی جو 3 بڑے فقہ کے امام ہیں، 3 وہ جو کہانی کرا کے بتائے گئے ہیں، یہ تو ہزاروں فقہ کے امام ہیں جن کے نام کتابوں میں ہیں لیکن وہ پبلکلی نہیں چلے۔ یہ وہ 4 امام تھے جن کو فرقوں نے آپ سمجھ لیں پروموشن کرنا شروع کر دی، تو ایک معاملہ چل گئے، پارٹیاں مل گئی ان کو۔ جیسے نبی الاسلام کی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ کو پارٹی مل گئی، باقی بیٹیوں کو پارٹی نہیں ملی تو وہ بیچاری مشہور نہیں ہوئی، حالانکہ شیعہ کی معتبر کتابوں کے اندر یعنی نبی الاسلام کی 4 بیٹیاں، ایران کے شیعہ تو 4 وہ کہتے ہیں یہ تو انڈاؤٹڈ مسئلہ ہے، یہاں پہ کہانیاں انہوں نے کروائی ہوئی ہیں۔ ایون سب سے بڑا جو رافضی ہے یاسر الحبیب، وہ بھی نبی الاسلام کی 4 بیٹیاں مانتا ہے، وہ بھی اس کے بھی انکار کرنے کی ضرورت نہیں بھی۔ نہج البلاغہ کے اندر مولا علی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو داماد رسول فرمایا، ٹھیک ہے، تو کہانیاں لیکن وہ چل رہی ہوتی ہیں اس طریقے سے۔ تو وہ ایک کہانی انہوں نے چلا دی اور وہ کہانی ان کی بکنی شروع ہو گئی کہ اماموں کو نہیں مانتے۔ وہ آپ اہل حدیثوں سے پوچھے آپ اماموں کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر اماموں کو نہ مانے تو ہماری ساری کتابیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ امام بخاری کے استاد ہیں احمد بن حنبل، احمد بن حنبل کے استاد ہیں امام شافعی، امام شافعی کے استاد ہیں امام مالک، اور ان اماموں سے حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں۔ اگر ہم ان اماموں کو ہی نہ مانیں تو ان حدیثوں کو پھر ہم کہاں سے مانیں گے جن کی چین سے وہ آ رہی ہیں؟ وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں اور اماموں کی بھی مانتے ہیں۔ اماموں کو مانتے ہیں کہ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اماموں کی مانتے ہیں کہ اماموں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہماری کوئی بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ ہم اماموں کی روایت کردہ احادیث کو مانتے ہیں، باقی ان کے جو فتاوی جات ہیں جو دوسری صحیح الاسناد احادیث یا صحابہ کی اقوال کی روشنی میں غلط ثابت ہوتے ہیں، ہماری روشنی میں نہیں ان کی روشنی میں، ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے شیعہ کے بارے میں کہانی کرا دی، وہ حضرت معاویہ کی ڈیتھ کا دن منا رہے ہیں اور یہ سنی بھی ان کے دیکھا دیکھی شروع ہو گیا، ان کا اور چل رہا ہے۔ یہ اصالہ ثواب کے معاملے میں میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اوپینین ہے۔ لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھی ہے، مسئلہ نمبر 74۔ آپ اصالہ ثواب لکھیں یوٹیوب پہ، ٹاپ آف لسٹ میری وہ ویڈیو کھل جائے گی، اس میں میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں۔ 11ویں ہو، میلاد ہو، محرم کی نیاز ہو، یا آپ کی یہ رجب کے کنڈے ہوں، ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی ہیں۔ ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے لیکن بدعت تو ہیں۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ بھی میں نے اس کے اندر بتایا ہوا ہے کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے
یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں. اس میں دو طریقے ہیں, یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو, وہ خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے, یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا گیا بالکل تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی. تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا. تقرب میں اب دو طرح کے آپشن ہیں. ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی میں فلاں بزرگ کے اصالے ثواب کے لیے کر رہا ہوں, حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچ جائے, ایک میری طرف سے ہدیہ, تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ اصالے ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے, تو وہ تو نیاز کے بغیر یہ عقیدہ شرکی ہے, نیاز سے سائڈ پہ رہ گئی, ایک عقیدہ ہی غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے, ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھیں یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں, کیا ان کی رضا کی خاطر ہے, ان کے نام کا ذبیح ہے؟ تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا, کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے, وہ کہے گا نہیں اللہ کا نام دیا ثواب پہنچانا ہے انہوں نے. اچھا جی, پھر زیادہ وہم نکالنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ ثواب پہنچا کے کٹنا کہ بچوں جی تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تے, جی کھانا کھانا تے اتنے تک ہی سوال رکھو, زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے. اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا, صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نہیں مسلم ہے, ہمیں نہیں پتہ انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا یا نہیں کیا, تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. اللہ اکبر. اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ, آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ, یہ وہ وہم نکالا کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا تو حسن ظن رکھو, زیادہ نٹی گریٹی میں نہ پڑھو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اس کا غلط رزلٹ بھی نکال لیا یوسف القرضاوی صاحب نے. انہوں نے وہ اسلام میں حلال و حرام ایک کتاب لکھی, اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو غیر مسلموں کے بھی جو ذبیحے چل رہے ہیں نا, اور جو KFC میکڈونلڈ چل رہے ہیں, جو ڈیفینیٹلی ذبیحے ہے ہی نہیں ہے, وہ اللہ کے نام کے کیا, وہ تو مطلب بالکل ذبح والا معاملہ ہی اس کے اندر اس طریقے سے نہیں ہے, نہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے آپ کھا سکتے ہیں. اور اس حدیث سے پلی لی تو میں نے ان کا بھی رد کیا کہ سر ایڈی بھی کھلی چھٹی نہ دو, مسلمان کا ذبیحہ ہے نا اس کے اوپر آپ کو وہم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے. اب وہ اگلا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ بریلوی ہے, دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے, شیعہ ہے, یہ نئی کہانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. تو اگر آپ ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں, چلو اہل کتاب ہی مان لو. یہود و نصارہ کی عورتوں سے تو آپ کا نکاح جائز ہے سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع کے تحت, اور اسی رکوع میں آتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. کوشر فوڈ. جی ہاں, اگر وہ اللہ کے نام کے اوپر کیا ہو. تو اگر یہود و نصارہ کا اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے تو جو آپ کے اپنے اہل کتاب ہیں قرآن کے فائنل ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے, وہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ ٹیمپرڈ فارم میں مان رہے ہیں, اور وہ اتنے ظالم ہیں کہ نبی علیہ السلام کو وہ دجال سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ. ظاہر پیغمبر نہیں مان رہے, تو جب آپ کسی کو پیغمبر نہیں مان رہے, جس طرح ہم غلام احمد قادیانی کو پیغمبر نہیں مانتے, تو کیا سمجھتے ہیں؟ دجال کے اس نے دجل کیا ہے, جھوٹ بولا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اور جو آپ کے نبی کے عاشق ہیں, جو محمد اور آل محمد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں, سر ان کے اوپر آپ کم از کم یہودیوں والا اسٹیٹس تو ان کو دے دیں. ٹھیک ہے.